ایک پنڈت جی نے طوطا پالا اور اس طوطے کو بولنا سکھایا. جب وہ بولنے لگا تو انہوں نے اس کو یہ صبح جب صبح ہوتی تو پنڈت جی پنجرے کے پاس آ کر بیٹھتے اور اس سے کہتے مٹھو بیٹے کہو رام رام. 1 دن 2 دن 4 دن کہتے رہے. اب وہ مٹھو جو ہے وہ صبح رام رام کہنے لگا. پنڈت جی اپنے کمرے سے نکلتے اور اسے آواز دیتے مٹھو بیٹے. وہ جواب میں کہتا رام 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 رام. پنڈت جی بڑے خوش. اتفاق سے پنڈت جی کو کہیں سفر میں جانا تھا اور 1 مہینے کے لیے جانا تھا. پڑوس میں خان صاحب رہتے تھے تو انہوں نے خان صاحب سے کہا کہ جی خان صاحب میں سفر میں جا رہا ہوں اور 1 مہینے بعد واپس آؤں گا, میرا یہ طوطا آپ رکھ لو. جی بہت اچھا. انہوں نے طوطا لے جا کر لٹکا دیا. سو گئے. صبح ہوئی, خان صاحب بھی اپنے کمرے سے باہر نکلے, طوطے پر نگاہ پڑی تو طوطے کو دیکھ کر ان کی زبان سے نکلا مٹھو بیٹے. تو اس نے کہا رام 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 رام. ابھی چونکہ خان صاحب تھے تو ان کو خیال آیا, ان کا بھئی یہ کیا صبح اٹھ کر کے یہاں یہ طوطا رام رام کہے گا. تو انہوں نے پھر طوطے پر محنت شروع کی. انہوں نے کہا مٹھو بیٹے کہو اللہ اللہ اللہ. 1 دن 2 دن 4 دن مشق کرائی, طوطا اب اللہ اللہ کہنے لگا. اب جب خان صاحب کمرے سے نکلتے اور مٹھو کو آواز دیتے مٹھو بیٹے, وہ کہتا اللہ اللہ اللہ. بڑے خوش. مہینہ بھر گزر گیا. پنڈت جی واپس آئے. ان کا خان صاحب میرا طوطا. ان کا یہ لو تمہارا طوطا. پنڈت جی نے طوطا لا کر گھر میں لٹکا دیا. صبح ہوئی, پنڈت جی کمرے سے باہر نکلے مٹھو بیٹے. اب وہ مٹھو بیٹا جو تھا وہ بولا اللہ اللہ اللہ. وہ پنڈت جی کہنے ارے خان صاحب نے تو طوطے کو بھی مسلمان کر دیا. بڑے پریشان ہوئے. خیر اب کیا ہو سکتا ہے, طوطے کو اتارا اور جا کر کنڈی بجائی. خان صاحب اب یہ تو مسلمان ہو گیا, اب تم ہی رکھ لو اسے. انہوں نے کہا جی بہت اچھا. لے جا کر انہوں نے بھی لٹکا دیا. کچھ دن گزرے. ایک دن پنجرا کھلا رہ گیا اور طوطا پنجرے سے نکل کے پنجرے کے اوپر بیٹھ گیا. بلی آئی اور بلی نے اس طوطے پر جب جھپٹا مارا تو اس کی زبان سے نہ رام رام نکلا نہ اللہ اللہ نکلا. اس کی زبان سے وہ نکلا جو اس کے دل میں بسا ہوا تھا, اور وہ ٹیں 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 کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا. میرے بھائیو دوستو عزیزو بزرگو, بالکل اسی طرح میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے, میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ جواب رٹنے سے نہیں نکلے گا, یہ جب نکلے گا جب دنیا کی زندگی میں اللہ کو رب مان کر زندگی گزاری ہوگی. یہ جب نکلے گا جب دنیا کی زندگی میں ہر عمل کو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارا ہوگا. اور یہ جب نکلے گا جب اپنے محبت کے دامن کو محمد الرسول اللہ کی محبت سے باندھا ہوگا. یہ جواب جب نکلے گا. ہاں میرے بندو, 3 سوال کروں گا. سوال ایسے ہیں جو زندگی کے ہر موڑ پر سامنے ہوں گے. بتاؤ تمہارا رب کون, بتاؤ تمہارا رب کون. پیسہ لیتے وقت, پیسہ دیتے وقت, معاملات کرتے وقت, مال خریدتے وقت, مال بیچتے وقت, رشتہ کرتے وقت, شادی کرتے وقت, ہر موقع پر یہ سوال سامنے ہے. من ربک, بتاؤ کس کو رب مان کر جی رہے ہو. پالنہار کس کو سمجھتے ہو. زندگی کے بنانے اور بگاڑنے والا کس کو جانتے ہو. مسائل کا حل کرنے والا کس کو سمجھتے ہو. پریشانیوں کو دور کرنے والا کس کو جانتے ہو. تکلیفوں سے نکالنے والا کس کو سمجھتے ہو. یہ سوال ہر موڑ پر کھڑا ہوگا. من ربک, من ربک, من ربک. بتاؤ کس کو رب مان کر زندگی گزاری. ہاں زندگی کا دوسرا سوال, وما دینک, زندگی کس کے طریقے پر گزار رہے ہو.
کھانا کس کے طریقے پر، پانی کس کے طریقے پر، لباس کس کے طریقے پر، چہرہ کس کے طریقے پر، شادی بیاہ کس کے طریقے پر، بستر پر سونا کس کے طریقے پر، بستر سے اٹھنا کس کے طریقے پر، گھر سے باہر نکلنا کس کے طریقے پر، گھر میں داخل ہونا کس کے طریقے پر، گھر والوں کے ساتھ رہنا کس کے طریقے پر، بچوں کے ساتھ معاملہ کس کے طریقے پر، بیوی کے ساتھ معاملہ کس کے طریقے پر، شوہر کے ساتھ معاملہ کس کے طریقے پر، ہر کام کے کرتے وقت یہ سوال سامنے کھڑا ہوگا، بتاؤ کس کے طریقے پر، بتاؤ کس کے طریقے پر۔ اور یہ میری زندگی کا عمل بتائے گا کہ میں کس کے طریقے پر کر رہا ہوں۔ کھانا کھڑے ہو کر کھا رہا ہوں، کھانا بیٹھ کر کھا رہا ہوں، پانی کھڑے ہو کر پی رہا ہوں، پانی بیٹھ کر پی رہا ہوں، چہرہ سنت والا بنایا، چہرہ یہود و نصارہ والا بنایا، لباس رسول اللہ والا پہنا، لباس یہود و نصارہ والا پہنا، کون سا طریقہ اختیار کیا؟ یہ زندگی کا سوال ہے جو 24 گھنٹے میرے تمہارے سامنے کھڑا ہوگا، بتاؤ کس کے طریقے پر زندگی گزاری۔ یہ ایک سوال ہے، ہر ایک مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، ہر کام کے کرنے سے پہلے اس سوال کو سوچے، کل مجھ سے پوچھا جائے گا بتاؤ کس کے طریقے پر زندگی گزاری، یہ کام میں کس کے طریقے پر کر رہا ہوں۔ اچھا نہیں جانتا، جو کام میں کرنے چلا اس کام کے کرنے کا طریقہ محمد رسول اللہ نے کیا بتایا، نہیں جانتا، اب کیا کریں؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نہیں جانتے ہو جاننے والوں سے معلوم کرو، پوچھو کھانے کا طریقہ کیا ہے، پوچھو پانی پینے کا طریقہ کیا ہے، پوچھو گھر سے باہر نکلنے کا طریقہ کیا ہے، پوچھو بچوں کی تربیت کا طریقہ کیا ہے، پوچھو بیوی کے ساتھ رہنے کا طریقہ کیا ہے، پوچھو تجارت کا طریقہ کیا ہے، پوچھو یاری دوستی کا طریقہ کیا ہے، پوچھو چہرہ کیسا بنایا جائے، پوچھو سر کے بال کیسے رکھے جائیں، پوچھو لباس کیسا پہنا جائے، پوچھو پردہ کیسے کیا جائے، پوچھو گھر کی عورتیں لباس کیسا پہنے، پوچھو گھر کا ماحول کیسا بنایا جائے، پوچھو گھر کی صفائی کیسی رکھی جائے، یہ سب پوچھو، کیونکہ یہ سب رسول اللہ بتا کر گئے، یہ سب رسول اللہ نے بتایا ہے۔ وما دینک، زندگی کا اہم ترین سوال ہے، بتاؤ کس کے طریقے پر، بتاؤ کس کے طریقے پر۔ اور ہر کام کے کرتے وقت آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ سوال اپنے آپ سے پوچھ لو، یہ سوال اپنے آپ سے پوچھ لو، کپڑے پہنو تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، کس کے طریقے پر، یہ لباس کس کے طریقے پر، جب داڑھی کا شیپ بنانے چلو تب آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور یہ پوچھ لو کہ یہ چہرہ کس کے طریقے پر، جب انگریزی بال سر پر رکھو اور کنگھا کرنے چلو تو یہ سوال پوچھ لو یہ بال کس کے طریقے پر، شادیوں میں جاؤ اور کھڑے ہو کر جب پلیٹ میں کھانا کھاؤ تو یہ سوال کر لو کہ یہ کھانا کس کے طریقے پر، کاروبار کرنے چلو اور بینک سے لون لو اور سود پر مال خریدو اور سود پر مال بیچو تو یہ پوچھ لو یہ کاروبار کس کے طریقے پر۔ زندگی کا سوال ہے، زندگی کا سوال ہے، اور اس سوال کے جوابات روزانہ میری زندگی کے کتاب پر لکھے جا رہے ہیں، میری زندگی کی کتاب پر یہ سوال کے جواب لکھے جا رہے ہیں۔ میں نے من ربکا کے جواب کتنے صحیح دیے کتنے غلط دیے، اور وما دینک کے جواب کتنے صحیح دیے کتنے غلط دیے، روز زندگی کی کتاب پر لکھے جا رہے ہیں۔ ہائے قربان جاؤ سرف کی محبت پر، قربان جاؤ سرف کی محبت پر۔ دنیا میں کوئی امتحان گاہ میں سوالوں کے جواب غلط لکھ دے تو اس کو یہ موقع نہیں ملتا کہ غلط جواب کو مٹا کر دوبارہ صحیح جواب لکھ دو، یہ موقع نہیں ملتا۔ لیکن ہائے کیسا محبت کرنے والا رب، اس نے یوں کہا میرے بندے اگر زندگی کی کتاب پر تجھ سے اپنی زندگی میں جو تیری گزر گئی 10 سال 20 سال 25 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال جو تیری
تیری گزر گئی اور اس گزری زندگی میں اپنی زندگی کی کتاب پر تو غلط جواب لکھ کر چلا آیا. اگر تو اسے مٹانا چاہتا ہے, اگر تو اسے ختم کر کے صحیح جواب لکھنا چاہتا ہے تو میں اس کا بھی راستہ بتاتا ہوں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہیے معافی مانگ لو, میں سب معاف کر دوں, میں سب معاف کر دوں. ہاں اپنی غلطیوں کو مٹا لو, موقع ہے غلطیوں کو مٹا دو, اور تم مٹا دو گے تو جگہ خالی نہیں رہے گی. فرمایا کہ بندہ توبہ کرے, اللہ سے معافی مانگے اور پھر اپنی اس توبہ پر جم جائے, اس توبہ پر جم جائے تو اللہ ان غلطیوں کو مٹا کر ان کی جگہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں. غلط جواب مٹا کر صحیح جواب لکھ دیے جاتے ہیں تاکہ نمبر پورے آ جائے, تاکہ نمبر پورے آ جائے. ہاں یہ زندگی کا سوال ہے. وما دینوں, بتاؤ کس کے طریقے پر زندگی گزار رہے. تیسرا سوال, ہم نے تمہارے دل کو محبت کرنے والا بنایا ہے, اس دل کے اندر محبت کا جذبہ رکھا ہے, یہ محبت کرے گا کرے گا کرے گا, یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ محبت نہ کرے. اب یہ بتاؤ محبت کا رشتہ کس سے جوڑا, محبت کا رشتہ کس سے جوڑا؟ محبت مال سے کی, محبت کرسی سے کی, محبت عورت سے کی, محبت حشم اور خدم سے کی, محبت سیاسی عہدوں سے کی, یا محبت رسول اللہ سے؟ محبت کس سے کی ہے, یہ زندگی کا سوال ہے. اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم محمد رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس دعوے کی دلیل چاہیے, اور محبت اگر رسول اللہ سے ہے تو دستور محبت یہ ہے کہ محبوب کی ادائیں بھی محبوب ہوا کرتی ہیں. دستور محبت یہ ہے کہ محبوب کی ادائیں بھی محبوب ہوا کرتی ہیں. پھر تمہیں نبی کی ادائیں کیوں نہ پسند آئیں؟ پھر تم اپنی زندگی کو نبی کی اداؤں پر لے کر کیوں نہیں آئے؟ ہاں جنہوں نے محبت کی نبی کی اداؤں کو اپنی ادا بنایا. ایک صحابی ہیں, گھوڑے پر بیٹھے جا رہے ہیں اور بہت تیز گھوڑا دوڑ رہا ہے. اچانک لگام کھینچی, گھوڑے کو روکا اور گھوڑے سے اترے اور سڑک کے کنارے جا کر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بیٹھے رہے, اٹھے اور پھر واپس گھوڑے پہ بیٹھے اور گھوڑے کو دوڑا دیا. خادم ساتھ تھا, اس نے پوچھا حضرت یہ کیا کیا؟ کہنے لگے کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا, آقا نے یہاں بیٹھ کر استنجا کیا تھا, مجھے استنجے کی حاجت نہیں, لیکن آقا کو یہاں بیٹھے دیکھا تھا تو اس ادا کی نقل کیے بغیر آگے کیسے بڑھ جائے. ہاں محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کی ہے تو پھر آپ کی محبت آپ کی اداؤں کو محبوب کیوں نہیں بنا رہی؟ کیوں مجھے نبی کی ادائیں اچھی نہیں لگتی؟ نبی کی ادا کیا تھی؟ نبی کی ادا تھی اپنی امت کے لیے بے چین ہونا, اپنی امت کے لیے رونا, اپنی امت کے لیے راتوں کو تڑپنا, اپنی امت کے لیے آنسو بہانا. میرے بھائیوں, دوستوں, عزیزوں, بزرگوں, حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اتنا روئے, اللہ نے آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک جتنے نبی بھیجے سارے نبیوں سے یوں کہا, جاؤ میرے بندوں کے لیے رو, جاؤ میرے بندوں کے لیے رو. اور ہر نبی دنیا میں آ کر اپنی امت کے لیے رویا ہے. محمد رسول اللہ اتنا روئے کہ اللہ کو کہنا پڑا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. نبی جی آپ رو کر اپنی جان دے دیں گے؟ ہم نے آپ سے اتنا رونے کو نہیں کہا تھا, ہم نے آپ سے اتنا رونے کو نہیں کہا تھا. یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, کتنے ایسے ہیں جو راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کے سامنے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے روئے ہیں.